دنیا میں بہت سے رشتے ہیں لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ ماں کا رشتہ ہے۔ بچوں نے کمنٹس جو ویڈیوز ہیں وہ بنا کے بھیجی ہوئی ہیں ہمیں کہ یو آر لائک آور مدر اور دس اینڈ دیٹ، اور آپ ہمارے پرابلم سالو کرتی ہیں اس طرح پولائٹ وے میں۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا ہے پاکستان بھر کے لیے جو تحسین کے قابل ہے کہ 52% بچیاں تقریباً جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ایک وومن امپاورمنٹ کا پورا ایک سائیکل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ڈے کیئر سے شروع ہوتا ہے، وہ بچیوں کی جسم انڈر دی لیڈرشپ آف وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان۔ بچوں کا نالج اب بہت واسٹ ہو گیا ہے، تو جب تک آپ کا نہیں ہوگا یا آپ ان سے ایٹ پار اس لیول پہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ٹیچر کے لیے بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو۔ آج کی دنیا میں کسی کا رول ہے سب سے بڑا تو وہ ماں کا رول ہے۔ بالکل ایسے یہ دن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کو بالکل سیلیبریٹ کریں۔ اس میں کوئی کسی کی کوئی قدغن یا کوئی مذہبی قدغن نہیں ہے اس کے اندر، یہ تو آپ کا ہر روز کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ریڈیو FM 100.4 سے جہاں زیب کا سلام قبول کیجیے۔ دنیا میں بہت سے رشتے ہیں لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ ماں کا رشتہ ہے۔ یہ ماں کا رشتہ ہی ہے جو ہمیشہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن بنے رہتا ہے، جس کے پیچھے پیچھے ہم لوگ چلتے ہیں۔ اور یہ محبت ایسی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایکچولی محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، خلوص کیا ہے، رشتے کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ریڈیو کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں۔ یہ مدرس ڈے کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ ہم نہ صرف ماؤں کو جنہوں نے آپ کو پیدا کیا بلکہ وہ مدرلی شخصیات جنہوں نے آپ کی زندگیوں کے اندر کوئی کردار ادا کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی یہ ٹرانسمیشن ان کے نام کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی سے ہی ہم نے کچھ ماؤں کو چنا ہے، ٹیچرز کو چنا ہے آج کے پروگرام کے لیے، اور آئیے ہم آپ سے سب سے پہلے تو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائمہ نواز صاحبہ ہیں جو کہ رورل سوشیولوجی سے ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر عائشہ ریاض ہیں جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز سے ان کا تعلق ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماؤں کے کردار پہ تو شاید کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو ٹیچرز کا ماؤں کا کردار ہے وہ سب سے ہی اعلیٰ ہے۔ یہاں تک کہ سوسائٹی میں لوگوں کے کردار، لوگوں کی شخصیات، انسٹیٹیوشن، ملک، سوسائٹی پورا بلڈ کرنے کے اندر جو کردار ٹیچرز کا ہے اس میں کوئی دوسری جو ہے وہ رائے نہیں ہے۔ اور پھر خواتین ٹیچرز جو ہیں وہ ایک مدرلی فگر بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اپنے مائک کے قریب آئیے گا، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے آپ کو مدرس ڈے کا کوئی کارڈ دیا ہوگا یا پھر جو ہے وہ آپ کو وش کیا تھا؟ مدرس ڈے تو ایکچولی سنڈے کو آیا تھا، تو اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ ابھی ریسنٹلی جو QEC کی یہ رینکنگ اور یہ والی چیزیں ساری چل رہی تھی، QEC کے فارمز، ایویلویشن فارمز بھی ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو اس میں جو ہے بچوں نے کمنٹس جو ویڈیوز ہیں وہ بنا کے بھیجی ہوئی ہیں ہمیں کہ یو آر لائک آور مدر اور دس اینڈ دیٹ، اور آپ ہمارے پرابلم سالو کرتی ہیں اس طرح پولائٹ وے میں، آپ ہمیں ڈانٹتی نہیں ہیں، سمجھاتی ہیں۔ تو بس یہ والی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں بچے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ظاہر ہے اسی طرح سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے، اچھے طریقے سے بتایا جائے ساری چیزوں کے بارے میں، کیونکہ ہمارے تھوڑا سا سوشیولوجی میں بھی اس طرح سے ہے کہ ویلیوز، ایتھکس اور نارمز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ کلاس میں بھی ڈسپلن اور چیزیں مینٹین رہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ آپ آج کل بچوں کو پیار سے ہی سمجھا سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اگریسو ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو وہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ ڈاکٹر عائشہ آپ بتائیں، کیا لالی بن کے بہت رہنا پڑتا ہے، ٹیچرز کو پیمپرڈ کرنا پڑتا ہے، اور اگر پیمپرڈ نہ کریں تو پھر کیا بچے جو ہے وہ جو مدرلی ایسوسی ایشن ہے اس سے کیا پرے نکل جاتے ہیں؟ نہیں اتنا نہیں پیمپرڈ کرنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے، بعض کیسز میں کرنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیچرز کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے۔ پہلے تو اسٹوڈنٹس کے جیسے ہم ایک گھروں کا سیٹ اپ سمجھتے ہیں، تو اس میں ایک ٹیچرز کی رسپیکٹ تو ایک گھر سے ہی بچہ لے کر آتا تھا۔ اب اس طرح بھی رول جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ اتنا ڈفرینٹ ہو گیا ہے، وہ اس لیے کہ بچوں میں اسٹریس لیول، بچوں میں ڈپریشن اور بیہیویئر ایشو بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم اب آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور
ڈفرینٹ اس کے بھی فیکٹرز ہیں. تو اس میں ٹیچر اور بینگ فیمیل ٹیچر اور انٹریکشن ود فیمیل اسٹوڈنٹس, تو پھر ٹیچر کے رول پہ زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرے. ایز اے کاؤنسلر بھی اس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے, ایز اے تھراپسٹ بھی اس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے, ایز اے سائیکالوجسٹ بھی ایکٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ٹیچر کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ بھی کافی ملٹی ڈائمینشنل ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کہ آپ کو ان کو مطلب ایجوکیشن کے علاوہ جو ہے آپ کے ان پیٹرنس یا ان بیہیویئرل ایشوز کے اوپر بھی جو ہے ٹیچر کا رول بہت زیادہ اب تو میرا خیال ہے کہ کافی ٹف بھی ہو گیا. کیونکہ بچے اب دیکھیں, بچوں میں اویئرنیس مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہے, کیونکہ اب جو بچے آ رہے ہیں وہ ڈیجیٹلی, جیسے آپ سے ابھی تھوڑی پہلے بھی بات ہوئی, تو وہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ اس لیول پہ بچوں کے ساتھ اب انٹریکٹ کریں کہ بچوں کی اویئرنیس, بچوں کا ویژن, بچوں کا نالج اب بہت واسٹ ہو گیا ہے. تو جب تک آپ کا نہیں ہوگا یا آپ ان سے ایٹ پار اس لیول پہ نہیں کریں گے, تو پھر وہ ٹیچر کے لیے بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو جو ہے مقابلہ کرتے ہیں نا بچے. اب ان کے پام پہ سب کچھ آ گیا ہے ایک سنگل کلک کے اوپر, سنگل کلک پہ ہر چیز ہے. تو ان کو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اور ہمیں سب کچھ پتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں سمجھتے ہیں. ظاہر ہے وہ گیجٹس کے ساتھ پل بڑھ رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی ابھی سیکھ رہے ہیں, ہم ان سے پیچھے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ٹیچرز کے لیے واقعی رول جو ہے بڑا چیلنجنگ ہے, کہ اس جگہ پہ رہ کے بہت رسپانسبلٹیز ہے ٹیچر کی, کہ کبھی ان کو ڈانٹ سے, کبھی پیار سے, ڈفرینٹ وے میں ان کو ظاہر ہے آف اینڈ آن ٹیکل کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. کہ وہ ابھی آج یہ مدرس ڈے پہ جو نیا ایک ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا, یو فون پی ٹی سی ایل وغیرہ نے اس کو اسپانسر کیا, ڈیجیٹلی جو ہے مدرس کو وہ کرنا, وہ بڑا اچھا ایڈ ہے. اس میں یہی دکھایا ہوا ہے کہ اب بعض اوقات میری بھی, ہماری بھی اپنی امی سے, کیونکہ اب ہماری تو بیچ والی جنریشن ہے نا, اب بچے ہم سے زیادہ ہیں اور ڈیفینیٹلی مدرز اس طرح سے نہیں ہے. تو وہ ہماری امی بھی ہر وقت کھول کے کہ اب یہ ہونے لگا ہے, اب یہ ہونے لگا ہے. تو وہ اتنا ہے کہ جو ڈیجیٹلی ہمیں اپنی مدرس کو اکوپڈ کرنا ہے کہ وہ بھی اس جو ہے اسٹریم کا پارٹ بنے, اس سے پیچھے نہ رہ جائے, یا اس میں بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی وہ, جس طرح بعض اوقات کہتے ہیں نانی آپ یہ کیا کر رہی ہیں, نانی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب وہ پھر وہ اس میں ایک جنریشن گیپ آلریڈی ہوتا ہے, وہ ایک جنریشن گیپ مزید آ جاتا ہے. تو وہ جو ڈیجیٹلی اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, ان کو ہمیں بڑا گیپ جو ہے اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہمارے ہاں ایک یقیناً جو ہے وہ بہت ساری موضوع بن جاتے ہیں بحث کے, روایت کو, سانج کو, یا ہماری وہ پرانی کسی چیز کو جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ تو ڈسکسیبل نہیں ہے, یا پھر لوگ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اسٹیپ بیک سمجھتے ہیں. آئی تھنک ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیجیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روایات کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل بیسک ہیں. تو آپ کے دور میں جو ہے, یا مطلب ہمارے سب کے دور میں جو روایتی طریقے تھے مدرس ڈے سیلیبریٹ کرنے کے, وہ کیا تھے؟ جیسے آپ کیسے کرتی تھی, میں کیسے کرتا تھا, یہ اس تھوڑا سا جاننا چاہیں. میرا خیال ہے ہمارے ٹائمز پہ تو مدرس ڈے تھا ہی نہیں, ہر ڈے جو ہے وہ مدرس ڈے ہی تھا. کیونکہ یہ تو ابھی ویری ریسنٹلی اس کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا نا, کہ میں کہ اس میں 12 کو وہ چلے گا اور ہوگا, تو ابھی سیلیبریٹ کرنا شروع کیا. تو ابھی یہی ہے کہ جیسے فلاورز ہیں, گفٹس ہیں, کارڈز ہیں. کل جیسے میرے بچوں نے بھی مجھے جو ہے وہ دونوں نے اپنے اپنے بکیز, کارڈ, جو چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں, اور ایک بڑا اچھا کوٹس کے ساتھ, اور وہ وال ہینگنگ ایک انہوں نے مجھے گفٹ کیا. تو کہتی ہے پڑھے کہ کس کا کارڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے, اس کی ورڈنگ اچھی ہے, اور کس کو آپ زیادہ پیار کرتی ہیں. تو وہ مدرس ڈے آج کل تو سیلیبریٹ ہو رہا ہے کچھ ایئر سے. اس سے پہلے ہمارے ٹائمز پہ تو مدرس ڈے کا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا. مطلب بچپن میں, ہمارے بچپن میں تو مدرس ڈے کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. صحیح صحیح. ہم تو ہر روز ضد کر کے چیزیں منوا لیا کرتے. صحیح صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ہم, آپ کے پاس, آپ زیادہ جو ہے وہ بلکہ سیلیبریشن میں رہتے تھی مدرس کے. جی ظاہر ہے وہ تو ہر ڈے میں ہی آپ جو ہے کوئی نہ کوئی فرمائش, کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے. بچے کرتے تو اب بھی خیر بچوں کا پیٹرن تو یہی رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دن سے ان کو شاید یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ مدر کو ہمیں اتنا فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. مدر جو ہے ان کی اپنی ایک ہے, اور بچوں کے, ہر بچے کے اپنے اپنے وہ اس کے اظہار ہوتے ہیں. جس طرح کچھ بچے, جیسے ہمارے بھی بیٹی نے وہ گفٹ دیا, ہینڈ میڈ بیگ بنا کے دیا.
اس نے کہا کہ نہیں آپ نے آج کچھ نہیں کرنا, آج میں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے. تو دیز آر تھنگس کہ بچے تھوڑا سا اکنالج کر لیتے ہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی, کہتی ہے آج ماما کو بالکل تنگ نہیں کرنا, آج مدرس ڈے. صحیح بات ہے. اچھا میں ویسے کچھ لوگوں کا کرٹیسزم ہے اور یہ کچھ تھوڑا سا کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو سارے دن 365 دن مدرس ڈے مناتے ہیں تو ایک دن نہیں منانا. ایسا نہیں. آئی فیل کہ ایک اچھی چیز ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہے اس کو جگہ دینی چاہیے. کسی ایک دن اگر آپ اس کو ایک 1 اسٹیپ اہیڈ ہو کے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس بیڈ ان اٹ, آپ کو ضرور کرنا چاہیے, لیکن بالکل اسی طریقے سے جیسے ہماری کلچر, روایات, ٹریڈیشن ہے, اس میں جو ہماری مدرس کی اہمیت ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا رول جو ہے وہ دنیا بھر کی شاید خواتین سے زیادہ ہی ہے, بہت بہتر جو ہے وہ ان کا رول ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو آج کی ڈیجیٹل جنریشن کو صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ مدرس ڈے کے تحفے, باتیں, اچھی اچھی کوٹیشنز محض جو ہے وہ انسٹاگرامز کی پوسٹ کے لیے یا اپنے گروپس کے اندر شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, امپلیمنٹیشن کے اندر آنے چاہیے. بیسک مدر کی ہے جو ہمارے ریلیجن میں ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ ہے اور ایک سوشلی اہمیت ہے, اس کو بچوں کو بتانا چاہیے کہ جی یہ چیز بھی ضروری ہے. اور بالکل صحیح. آپ نے بڑے پوائنٹ پہ, اور جو میرا شاید سوال تھا اسی کی جانب آ گئے ہیں کہ اتنا بڑا رول ہے, کسی اور پرسنالٹی کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو صوفیز ہیں, جو ہمارے جو ہے وہ سینٹ آئے ہیں, ان سب کے بعد اگر آج کی دنیا میں کسی کا رول ہے سب سے بڑا تو وہ ماں کا رول ہے. بالکل ایسے ہی. ماں ایک گھر ترتیب دے رہی ہے, بچے ترتیب کس طرح جانا ہے, وہ جنریشن ہے, بلکہ اس نے جا کے گلیوں کے اندر جا کے اس کا ایک ایندھن یا اس کا ایک مٹیریل بننا ہے. تو وہ جو یہ بنا کے بھیجیں گے انسٹیٹیوشن اینڈ اکیڈمی, ٹھیک ہے, تو ان کی ایک تو اٹ سیلف ایک ٹریننگ ہونی چاہیے بہت ہی بہتر. اور پھر ظاہری بات ہے آپ بھی اس طرح سے سوچتی ہیں کہ جو بچیاں آپ کے پاس ہیں وہ مائیں بھی ہیں, انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مطلب ادر دین یور ایکیڈیمکس جو آپ کی دوسری چیزیں چل رہی ہیں. بالکل جی, سوچتے ہیں ایسے ہی کہ آگے انہوں نے اگلے گھروں میں جانا ہے بچیوں نے. ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ماں کی جو تعلیم یافتہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر مدر ہے تو آگے آپ کی ساری جنریشن جو ہے وہ سنور جاتی ہے. تو نیپولین نے کہا تھا نا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو اور میں آپ کو تعلیم یافتہ وہ دوں گا. تو یہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی جی اس کا بہت امپیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو دیکھنا ہو تو مدر کو دیکھ لو. ڈیفینیٹلی یہ تربیت کا ہی وہ سارا آتا ہے نا, ساری چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ آگے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے جی مدرس کا آج کل بڑا یہ چیلنجنگ رول ہونا چاہیے, اور ہے بھی, کہ آگے جو اگلی جنریشن ہے اس کے لیے اس کو تیار کرنا اور آگے سارا کوپ اپ کرنا سچویشنز کے ساتھ. کیونکہ جیسے جیسے چیزیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں ویسے ویسے مدرس کو بھی اپنی تربیت میں ظاہر ہے چیزیں یہ چینج کرنی پڑیں گی اور آگے ٹرانسفر کرنا پڑے گا. مدر کا رول اب ڈفرینٹ بھی تو ہو گیا نا. دیکھیں پہلے مدرس تھیں وہ گھروں میں ہی یوزلی ہوتی تھی, تو وہ پوری کانسنٹریشن بچوں کی تعلیم اور تربیت, تعلیم سے زیادہ تربیت پر کرتی تھی. اب مدر کا رول اس لیے بھی چیلنجنگ ہے, اور جو فیوچر مدرس ہیں ان کا اس لیے بھی ہے کہ وہ اب اس ایک ارننگ دوڑ میں بھی وہ ہیں, انہوں نے جابس بھی کرنی ہے, انہوں نے باہر بھی گھر سے نکلنا ہے. تو وہ اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے بھی ہیں کہ اس میں جو آپ کی تربیت والا پارٹ ہے وہ اسکپ نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ کو ایٹیکیٹس آپ نے بچیوں کو کیسے سکھانے ہیں, بات کرنے کی سمپل چیز ہے نا, بڑی چیزوں کی طرف تو ہم جاتے ہی. ٹائم مینجمنٹ ہے نا, لیکن یہ کہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک دور ہے جی. ابھی بڑا مشکل ہو گیا مینج کرنا چیزوں کو, کیونکہ ظاہر ہے جاب پلیس پہ آپ گئے ہیں, صبح گئے ہیں, شام میں آ رہے ہیں, بچے آپ کے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ ساری جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں ہماری طرف. شروع سے ہی بچوں کو مطلب تھوڑا سا ان کو یہ کانسیپٹ دے دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ بھی بیہیو کرے. جس طرح ہم تو جب ہمارا بچپن تھا تو مائیں سارے کام کیا کرتی تھی, تو اب جس طرح میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے خود ارینج کرنے, اپنا یہ, تو اس سے مدر کو بھی سہولت ہوتی ہے اور ان کو بھی ٹائم مینجمنٹ کا پورا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آگے چل کے اپنی گھر اور ورک پلیس کو کیسے مینج کرنا ہے چیزوں کے درمیان. تو یہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. 52% پاکستان کی آبادی, اور اس یونیورسٹی کا جو ایک آپ سمجھتے ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا ہے پاکستان بھر کے لیے جو تحسین کے قابل ہے کہ 52% بچیاں تقریباً جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ایک وومن امپاورمنٹ کا پورا ایک سائیکل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. وہ ڈے کیئر سے شروع ہوتا ہے, وہ بچیوں کی جسم, سو انڈر دی
لیڈرشپ آف وائس چانسلر بالکل پروفیسر ایسے ڈاکٹر اقرار احمد اس میں خان. بہت- تو یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اب اس کو آپ ایک اس یونیورسٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ خواتین کی کیپٹن ہو گئی نا, کہ اس کی ٹیم کو آپ نے دونوں نے آگے لے کے جانا ہے ایز اے ٹیچر, ان بچیوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پورے فارمیٹ کو؟ ایسا وہ صرف ڈے کیئر نہیں ہے, وہ ڈے کیئر تو اس کی بڑی, اور یہ بہت ہی پچھلے 10 سال کے عرصے میں تو بہت ویمن امپاورمنٹ کی جی مثالیں ہی ہماری یونیورسٹی سے قائم ہوئی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ بچی کی سائیکلنگ, اس کے بعد آپ کی ڈے اسکوٹیز. کیئر کا جتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہیں وہ آپ کو فیصل آباد میں پنجاب میں اس حوالے سے نہیں ملیں گی, اور وہ بڑا ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے کہ دیکھیں کہ مدر جو ہے فری ہو کے بچے کی ٹینشن سے دور, کے بچہ سیف ہینڈز میں, اور وہ اپنی ورک پلیس پہ بہت اچھا کام جو ہے وہ دے رہی ہیں. پھر جو جیسے آپ نے 92% کہا, تو اس میں جو 52% جو فیمیل ہاسٹلز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ اکوموڈیشن. دیکھیں بچی کو جب پیرنٹس کو پتا ہے کہ اس کو ایک سیف انوائرمنٹ ہے, اور اتنا رش ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس آگے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک بیڈ کی جگہ دے دیں, اس سے اچھی ہمیں سیف فیسلٹی ہمیں پورے شہر میں نہیں ملے. میڈم جو ہمارے ہاسٹلز ہیں یونیورسٹی کے, وہ سب سے سیفسٹ پلیس سمجھی جاتی ہے, اور بچیوں کو وہ بلا خوف و خطر یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہاں ایڈمیشن کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہاسٹلز ہیں, کہ فیمیل ہاسٹلز کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے, اور لوگ سیف ہینڈز میں سمجھتے ہیں بچوں کو. تو اس کا فار ڈسٹنٹ پلیس پہ لوگ وہاں سے یونیورسٹیز اپنے ایریاز کی چھوڑ کے یہاں پر آنا پریفر کرتے ہیں انہی ہاسٹلز کی وجہ سے. بالکل صحیح, اور بہت زبردست ماحول. جی جی, اگر کسی اور یونیورسٹی سے کمپیئر کرتے ہیں تو کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم رہے ہوئے بھی ہے بھی نہیں ہے ہاسٹلز اس طرح سے کہ کیمپس پہ آن کیمپس ہوں. پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں, باہر ہیں, تو وہ اتنے سیف نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ وائس چانسلر سب کو اسکالرشپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. سب سے بڑا ایگزیکٹلی وہ بہت زیادہ بچیوں کو سپورٹ کر رہے جو ہیں, نیڈی بچے ہیں وہ ان کو سپورٹ. 33,000 تقریباً تعداد ہے یونیورسٹی کے بچوں کی, اور اس میں سے 7,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں, نیڈ بیسڈ اسکالرشپ, اور ساری چیزیں جو ہے وہ ونڈرفل ماڈل بیسڈ ہیں, اس طرح کے ہیں کافی اسکالرشپ. بالکل ایسے بالکل ایسے. میں کچھ پچھلے دنوں میں آئی اسپوک ٹو وائس چانسلر صاحب, تو انہوں نے ایک بتایا کہ انہوں نے جب میرے آنے سے پہلے کچھ ایسے بھی حالات تھے کہ بچیوں کے واش رومز تک الگ نہیں تھے. ایسے بالکل ٹھیک ہے, وہ واش روم تک جو ہے وہ ہم نے, حالانکہ یہ ماڈل بڑا جی یہاں پہ ایسا ماڈل تھا, تو اب جو ہے انٹائرلی سچویشن ڈفرنٹ. بالکل ایسے اب ڈے اسکالرس کے لیے جیسے اب وہ ریسٹ رومز یا وہ اس کا بھی ہے. ہاں جی, پہلے یہ بھی کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ سارا ویزا ڈیفینیٹلی ان کے ویژن, کوشش زیادہ جو ایک ویژن ہے ان کا, وہ دیٹ از امپورٹنٹ. یہ یونیورسٹی پاکستان کی اس کی رینکنگ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. 56ویں دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ کیو ایس رینکنگ کے اندر جو ہے وہ رینکڈ ہوئی ہیں, اور آنے والے سالوں میں جو ہے وہ یہ جمپ کرے گی, ملٹیپلائی کرے گی. ٹھیک, اب بات پھر وہی جوڑتے ہیں مدرس ڈے پہ ہم لوگ, کیونکہ میں نے آپ سے یہ سوال یہی کیا تھا کہ یہ جو بچیاں ہیں انہوں نے چینج کرنا ہے, انہوں نے ہی معاشرے کو بدلنا ہے, اور آپ دونوں کے ہاتھوں میں, اور بہت ساری آپ کی طرح کی جو مائیں ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کے ہاتھوں میں ان کی ڈوری ہے. آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں نہ, تو آئی تھنک آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہنا ہے کہ آپ اس کے درمیان جی شور کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ بچیوں کو انہوں نے سوچنا ہے, تو ایک انوائرمنٹ جو سیف انوائرمنٹ کا کانسیپٹ ہے ہماری یونیورسٹی میں, جیسے ہماری مختلف کمیٹیز ہے, جیسے وی صاحب نے بنائی ہے, ہراسمنٹ ہے, تو اس میں بچیاں ایک بہت سیف ماحول میں جو ہیں موو کر رہی ہیں, اور جب وہ ان کو سیفٹی اور پروٹیکشن ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی کانفیڈینس جو ہے بچیوں کا ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ بالکل اپنی پوٹینشیل کا جو ہے وہ فل استعمال کر کے تو وہ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کر رہی ہیں کہ وہ کیسے ایک سکسیسفل مدر, سکسیسفل سٹیزن بنے, کی کنٹریبیوشن بھی جو ہے ہماری پاکستانی اکانومی میں, یا جو ان کا ایک رول ہے وہ اس کو کس طرح یوٹیلائز. آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہی میرا سوال تھا کہ اب ان بچیوں کو ہم نے کیسے یہ ممکن بنانا ہے کہ یہ بہترین مائیں بنے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ
पाकिस्तान के माशी सर्कल में अपना किसी न किसी तरीके से किरदार अदा कर सके, क्योंकि जब ये इस सर्कल में आएंगी खुद एम्पावर होंगी, अपना रुतबा और बढ़ाएंगी और मुल्क की तरक्की के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे. मतलब ये डिग्रियां सिर्फ शादी करने के लिए नहीं लेनी, अच्छी जगहों के रिश्ते जी जी और फ्यूचर ऑक्यूपेशन को की तरफ उनको जाना चाहिए. जाहिर है डेफिनेटली. तो हम भी यही करते हैं कि बच्चियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए. डेफिनेटली जब वो डिग्रीज लेके जाएंगे तो इसको करियर को जाया ना कर दें, बल्कि उसको यूटिलाइज करें. अपने अंदर जो टैलेंट है उसको करना चाहिए उनको. उस पे ये जैसे अगर आप इसमें ये है कि जिस तरह पिछले दिनों हमारे कोर्सेज भी रिवाइज हुए और उसमें हमने थियरी के साथ जैसे हमने स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फोकस किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज. उसका एक यही वो इसीलिए उसको एडअप किया है कि वो अगर खुद जॉब नहीं करती तो वो अपने स्मॉल बिजनेसेस की तरफ चली जाएं और वो इस तरह के काम करके वो एक अपनी कंट्रीब्यूशन जो है उनकी कहीं स्किल डेवलपमेंट है ना, स्किल्स बेसिकली उनके अंदर डेवलप करना है. बिल्कुल से. आप दोनों से सवाल पूछूंगा कि किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मदर डे महज एक तिजारती तकरीब की बजाय जो है वो एक बामानी और दिल पे जो है वो नॉक करने वाला जो बन जाए, एक कोई इवेंट बन जाए. मुश्किल सवाल है क्या? सवाल है. नहीं, उसमें अगर हम मदर की अहमियत जो मैं समझती हूँ कि जो हमारे रिलीजन ने और हमारी सोसाइटी ने दी है बच्चों को, वो सबसे पहले अगर हम बताएं तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर वो महज एक फॉर्मेलिटी या एक रिचुअल नहीं बनेगा, उसकी प्रॉपर एक बच्चों में अवेयरनेस आ जाएगी कि वाई मदर्स डे इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स. बिल्कुल जी. ये इस्लाम ने जो मैसेज दिया है वो तो कई सालों पहले दे दिया गया है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबको पता है, लेकिन हमें बच्चों को जाहिर डेफिनेटली नेक्स्ट हमारी जो जनरेशन है आने वाली उसको भी बताना है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भूले हुए हैं कि ये आजकल वो उनको सिर्फ ये गैजेट्स, फूल कार्ड और पिक्चर्स हो जाए और वो अपलोड कर दें, बस यहाँ तक है. तो ये मतलब यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो इम्प्लीमेंटेशन में भी चीजें जानी चाहिए. उनको सिखाना, पढ़ाना, तरबियत देना हमारा काम है और ये इम्पोर्टेंस हमने ही उजागर करनी है उनके अंदर. उनको बताना है कि ये मदर का रोल है और ये मदर की डिग्निटी और रिस्पेक्ट है जो बताई गई है, और इस रोल को ज़ाहिर एनहांस करना है और बताना है, उन तक पहुंचाना है. तो इसी से ही मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आ सकती है, ना कि महज के सेल्फियां और फूल और कार्ड जो है जस्ट वो तो नहीं है. हर चीज जो है इम्प्लीमेंटेशन में जब जाएगी और उसकी प्रॉपर उसमें, तो फिर ही वो बेहतर हो सकता है, मुआशरा भी और सारी चीजें. बिल्कुल सही है. आखिरी सवाल आप दोनों से, आपके वक्त ने बच्चों को सजेशन आप क्या देना चाहेंगी कि आज की दुनिया में जब अब आगे बढ़ना है और इसमें अपनी रिवायात, कल्चर को, अपने रिश्तों के तकद्दुस को, सब चीज़ों को संभाले रखते हुए जो है वो कैसे इस दुनिया में साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों के साथ जो है वो आगे बढ़ना है. और ख़ास करके आप, हमारी तो जो फील्ड है एग्रीकल्चर की है, इसमें कैसे उन्होंने वो कामयाबियां समेटनी है जो दुनिया में लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने समेटी हैं, या कम से कम इस यूनिवर्सिटी में ही जो लेगेसी है इनकी उसको आगे लेके जाना. जी श्योर. जी, उसमें ये है कि सबसे पहले तो जो मैं समझती हूँ कि वो आजकल थोड़ा सा एक ये भी आ गया कि बच्चे थोड़ा सा फेक पोर्ट्रे की तरफ जरा ज्यादा चले गए हैं. तो कि जी आप हैं नहीं, लेकिन आपने क्योंकि इंस्टाग्राम पे शो करना है कि आप ये हैं वो हैं, तो उस चीज से थोड़ा सा बच्चों को निकलना पड़ेगा और अपनी बेसिक्स और अपनी ग्राउंड जो है उसको थोड़ा सा वो अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मेरा ख्याल है चीज कोई भी मुश्किल नहीं है. गाइडेंस उनको घरों से भी है, गाइडेंस उनको यूनिवर्सिटी से भी है. तो एक उनकी इस थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है कि ओरिजिनलिटी जो है दैट मीन्स अ लॉट. बिल्कुल सही. बिल्कुल जी. रियलिटी में जीना जो है उनको हमें वो सिखाना है कि रियलिटी क्या है. कि प्रिटेंड करते रहे, ड्रामेटाइज करते रहे और वही फेरी टेल्स में चलते रहेंगे तो फिर वो किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे. सो उनके लिए रियलिटी में जीना बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो अपने टाइम को मैनेज करें और गैजेट्स से थोड़ा सा हट के जो है मेहनत भी कर लें. हाँ जी बिल्कुल. पढ़ाई के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है. वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चीजें हैं, स्ट्रीक्स चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं. इंटेलिजेंस का भी गलत है. इधर से आपने जिस तरह भी कहीं कह रहे थे कि हमने कमेंट्स भी देखने हो तो हम उस पे एआई पे वो कर देते हैं, वो चैट जीपीटी. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये सब चीजें चल रही हैं. उसके साथ साथ डेफिनेटली मदर्स का रोल अगेन बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क है. पेरेंटिंग इज नाउअडेज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो हमें जाहिर है ये सारी चीजें उन तक पहुंचानी है और उनसे इम्प्लीमेंट भी करवानी है. तो ये डबल रोल है हमारा. क्योंकि आपको पता है कि मदर्स तो
बीइंग मदर तो फिर कर ही लेती है ना, माँ होती है तो फिर माँ तो सब कुछ ही कर लेती सर है। पे पड़ती है तो फिर करना ही पड़ता है सारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मदर्स डे की सेलिब्रेशन जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूएएफ रेडियो 100.4 आप सुन रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, इन्हें संभाल के रखिए, इन रिश्तों के साथ और जोड़े रखिए, नए नए रास्ते निकालने की कोशिश करें, इनको और मुकद्दम और इनको और बेहतरीन बनाने के लिए। ये दिन जो है वो बहुत खूबसूरत है, इसको बिल्कुल सेलिब्रेट करें। इसमें कोई किसी की कोई कदगन या कोई मजहबी कदगन नहीं है इसके अंदर। ये तो आपका हर रोज का दिन है। ये हमें मौका देता है एक बार फिर से इकट्ठे होने का, एक बार फिर से वो कमिटमेंट करने का जो हम कहीं अपने दूसरे दिनों में भूल जाते हैं कि नहीं, हमने अपनी माँ के साथ, और माँ ही नहीं बल्कि माँ की दी हुई तालीमात के साथ जो है वो जुड़े रहना है और आगे बढ़ना है इंसानियत के लिए। यकीनन जहां जहां जिन जिन मुल्कों में है उनको आगे ले जाने के लिए। आज के प्रोग्राम को देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां से आपको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।